الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے بھی اسی آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ والفجر سے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد آگے کس مضمون کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے ولیال عشر 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے اللہ جل جلالہ کہ یہاں یہ راتیں بہت زیادہ متبرک ہے، بہت زیادہ خیر والی ہے، بہت زیادہ برکت والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کر ایک مضمون کو ذکر کیا ہے جو آگے بیان کیا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج اس وقت ہمارے یہاں اسلامی طور پر جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ان کے دنوں میں بھی بہت برکت رکھی، ان کی راتوں میں بھی بہت برکت رکھی۔ گزشتہ بتایا تھا کہ ذی الحجہ کی اس 10 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا، لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے اور جتنا ثواب ملتا ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ اتنا ثواب اس مہینے میں بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس 9 دن کے روزے رکھنا، یہ روزے بھی بہت ہی فضیلت کے ہیں، بہت ہی ثواب کے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص کر کے عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزہ کی تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن ویسے بھی بہت متبرک دن ہے، حجیوں کے لیے تو متبرک ہے ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کا حج منعقد ہوتا ہے، حج پورا ہوتا ہے، لیکن ہم غیر حجیوں کے لیے جو حج میں نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بہت متبرک بنایا ہے، بہت ہی برکتی بنایا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو 9 روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی 9 روزہ نہ رکھ سکے تو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نفل روزہ ہے، رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کا ثواب ملے گا، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک تو وہ سال جو ابھی تم نے گزارا ہے یا چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور آئندہ 1 سال جو ابھی اور آنے والا ہے۔
ہمارے حضرت اختر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں آدمی کے لیے ایک دوسری بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل جلالہ 1 سال کی مدت حیات، 1 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور ہمیں عطا فرما لیتے ہیں کہ 1 سال ہمیں اور زندہ رہنا ملے گا، اور اس میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم بہت استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کھانے پینے سے اور جماع سے رک جائیں نیت کر کے، تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برکت کی بات ہے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ افضلیت کی بات ہے، اور بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اس وجہ سے ہو سکے تو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے یہی حکم ہے، اور اس بہت ہی بڑے ثواب کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اس ثواب کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور معذوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں کے بیان کرنے کے ایام ہے۔ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اور عرفہ کا دن جو آئے گا، اس عرفہ کے دن سے فجر کی نماز کے بعد، عرفہ کا دن، عید کا دن، اور اس کے بعد کیا ہے 2 دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے، یہ 5 دن ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، تنہا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کے لیے، 1 مرتبہ تکبیر تشریق بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، مسجد میں پڑھے گا، اس کے لیے تو واجب ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی ہے، اس کی تفصیل بھی حدیث میں اور کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری محبوب سے محبوب پسندیدہ جو چیز ہے اس کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، اور قربانی کے لیے گلے پر چھری رکھی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ قربانی کرانا، قتل کرانا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ میرے حکم کے آگے اپنی محبت، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو قربان کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو کہہ دیا کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں لیکن چھری کاٹ نہیں رہی۔ قصہ پورا مشہور ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو 80 سال کی عمر کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا، کتنی محبت ہوگی، اس کو قتل کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، فرشتے بھی بڑے تعجب میں ہو گئے، بڑے پریشانی میں ہو گئے۔ اور ادھر اللہ جل جلالہ و من والہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ
کتنا میرا حکم کی تابع داری کرتا ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی میرے کہنے کے اوپر کیا عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے تھے تو فرشتوں نے وہاں پر ملائے اعلیٰ سے دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت ہی زیادہ اللہ جل جلالہ بچے تھے، چھوٹے تھے، نابالغ تھے، لیکن اللہ کی محبت دل میں بھری پڑی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ میرے بیٹے، اللہ جل جلالہ امن والوں نے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب تھا، افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. لتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ جل جلالہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. میں جزا فرضہ کرنے والا، انکار کرنے والا نہیں. جب اوپر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی تکبیر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی، اور اس تکبیر کو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے عرفہ کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھا جائے گا. دوسرا جو حکم ہے قربانی کا ہے. جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر مال ہے، اگرچہ وہ مال نامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو مال نامی ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر زیادہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو سال بھر میں بھی استعمال نہیں ہوتی تو اس کو بھی حساب میں لیا جائے گا. اور اگر تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدار اگر پیسے موجود ہیں، قرضہ نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو ہر سال قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس مسئلے میں بھی بعض حضرات غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قربانی کر لی بس کافی ہو گیا. جس طریقے سے مال ہونے کی وجہ سے ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس نصاب کے برابر مال ہے تو ہر سال قربانی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ہمیں یہ حکم نہیں دیا. اس کی جگہ پر جانور کو ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں. حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کے قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے ہو، 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کا اعتبار ہے، اگر اس وقت تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر تم نے قربانی نہیں کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یقرب مسجدنا، ہمارے مصلی کے پاس، ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. دیکھو کتنی بڑی وعید بتائی گئی. بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے 10ویں تاریخ کو عید کی نماز
شہر میں جہاں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے، اس عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے جہاں عید کی نماز واجب ہے، پڑھی جاتی ہے، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، جن گاؤں میں عید کی نماز ہی واجب نہیں ہے، جمعہ کی نماز ہی واجب نہیں ہے، تو وہاں پر صبح صادق کے بعد سے اگر تو قربانی کیا جائے تو وہ قربانی کرنا درست ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، اور یہ قربانی اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے ہمارے پاس ضیافت ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے، سب سے پہلے قربانی سے کھائے۔ بزرگوں اور دوستوں، بات بیان کرنے میں وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات تو اس وقت سمجھ میں آتی ہے اگر تمہیں کسی سے محبت ہو، کسی سے تعلق ہو، اور تعلق بھی انتہائی درجے کی محبت ہو، انتہائی درجے کا تعلق ہو، جیسا ایک مسلمان کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی محبت ہے، بہت ہی تعلق ہے۔ ایسے اگر محبت اور تعلق والا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تمہاری دعوت ہے، فلاں دن آ جانا، تو دعوت تو عام ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن محبوب نے دعوت دی ہے، محبوب نے بلایا ہے، اس وجہ سے اس کے دل میں اتنا شوق ہوگا، اتنا جوش ہوگا، اتنا اہتمام ہوگا کہ وہ مہمان کے محبوب کے یہاں کھانے کو بہت ہی زیادہ ترجیح دے گا۔ بہت سارے بزرگان دین سے نقل کیا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اس وجہ سے عرفہ کے دن سے شام سے افطار کے بعد بھی کچھ نہیں کھاتے تھے کہ کل صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ہے اور دعوت کھانا ہے، اس وجہ سے سب سے پہلا جو کھایا جائے گا وہ قربانی کا گوشت کھایا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو ہم ویسے بھی اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، بغیر ذبح کیے اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے مال کو، جانور کو ہم کھانا حرام سمجھتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس قربانی کے گوشت میں قربانی کی وجہ سے ایسی برکت آ جاتی ہے، ایسی نورانیت آ جاتی ہے کہ لذت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، پکنے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور لگنے میں بھی بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دعوت ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ ہے کہ پورے سال میں کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے یہ 4 دن، اس 4 دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دعوت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری اس اولاد کو بھی پتہ چلے کہ قربانی کا کوئی دن ہے اور ہمارے آبا و اجداد قربانی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہاں پر بھی حتی الامکان قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نظافت، ستھرائی اور کیا ہے صفائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اب ایک دوسرا مسئلہ اس میں رہ جاتا ہے حج کا۔ اس وقت حکومت نے وہاں پابندی لگا رکھی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بہن جانا چاہتے تھے لے جا نہیں سکے، ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام راستے ہمیں کھول دیں اور تمام جگہوں پر عبادت کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں، اور ہر عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔